تو یہ تبتا ہوا صحرا گل گلزار ہو جائے. الہی اس قدر تاثیر دے دے فکر مسلم کو کہ روح اپنے بدلنے کے لیے تیار ہو جائے. محترم اساتذہ کرام، معزز علماء کرام اور میرے ہم سبق ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج میری تقریر کا موضوع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، سرکار دو عالم کا ارشاد ہے، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تابع رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت. سامعین محترم، اس وقت مسلمان آپ کے اس مبارک فرمان کو فراموش کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمان جو کہ حکمرانی کے حقدار تھے غلامی کے بدترین درجے میں فائز ہے. ترک سنت کی نوسط کی بدولت مسلم ممالک مہنگائی کا سادی کا شکار ہے. بات صرف یہ نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے کترا رہی ہے. جس رحمت العالمین نے اس امت کے لیے جنگ و حق میں دندان مبارک شہید کرائے، سر میں کوڑے کھائے، پوچھ مبارک پر اونٹ کی اونٹیں ڈالی گئی، مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جان کی دھمکیاں پہنچائی گئی. یہ وہی رحمت العالمین ہے جو دنیا میں تشریف لائے تو امتی کہتے ہوئے، اور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی امتی کہتے ہوئے. لیکن افسوس آج وہی امتی ان کی سنتوں کو مذاق اڑا رہا ہے، سنت نبی کو پرانی بات کے کر ٹال رہا ہے، ترقی کے راہ میں رکاوٹ کے کر پس پور ڈال رہا ہے. نعوذ باللہ. بعض نام کے مسلمان کو سنت نبی کو ہار سمجھ رہے ہیں. سامعین محترم، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کفار اور یہودہ نصاری صحابہ کے پاس آ کر کہتے تھے، ہمیں وہ کتاب دکھاؤ جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی. صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر یہ کہتے تھے، وہ دیکھو قرآن جا رہا ہے، یہ دیکھو قرآن آ رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن کی جو احکام ارشاد فرمائی ہے وہ ان میں موجود ہے، گویا یہ صحابہ عظیم قرآن ہے. سامعین محترم، آئے اب ذرا میں آپ کو صحابہ کرام کی اپنی اقوام مولا کی عشق محبت سے ایک نظارہ کراتا ہوں. چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھ لیجئے جب وہ مظفرات کی دعوت پر وقت کے مشہور سپر پاور کسریٰ کے دربار میں گئے تو کسریٰ کے اراکین نے ضیافت کا انتظام کیا اور دسترخوان سجا دیا گیا. حضرت حذیفہ بن یمان کے کھانے کے دوران ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم یہ ہے کہ ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر جائے اسے ضائع نہ کرو، اگر اس میں مٹی لگ گئی تو اسے صاف کر نکالو. حضرت حذیفہ بن یمان نے نوالا اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے بڑھایا تو ان کے قریب بیٹھے صاحب نے گلی مار کر اشارہ کیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ دنیا کی سپر پاور کسریٰ دربار ہے، یہاں گری ہوئی نوالا اٹھا کے کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے. اس محفل میں اگر یہ نوالا اٹھا کر کھاؤ گے تو ان لوگوں کے ذہن میں تمہاری وقار نہیں رہے گی، صرف آپ نے یہ سننا چھوڑ لو. یہ بات سن کر حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک نظر چاروں طرف بیٹھے ہوئے اراکین و حکومت پر ڈالا اور بول پڑے، کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. گردنیں کٹوا سکتا ہوں، بیوہ کرا سکتا ہوں، بچے یتیم کرا سکتا ہوں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. کسی نے کیا خوب فرمایا، مومن جو فدا نقش قدم خاک نبی ہو وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبی کی کرے پھر بھی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. وما علینا الا البلاغ المبین.